السلام علیکم ناظرین، میں بابر علی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل بابر ڈیلی نیوز پر۔ ناظرین، ہمارے آج اس ولاگ کی بہت ہی اہم خبریں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہیں۔ جو ایک حملہ ہوا ہے لبنان کے اوپر اور فلسطین میں اسرائیل کا، اس کے حوالے سے خبریں ہیں۔ اور بھی ہمارے پاس خبریں ہیں جو پاکستان میں رات انٹرنیٹ کی بندش تھی یا کوئی اور معاملہ تھا، اس پہ حکومت کیا ڈھونگ رچا رہی ہے، وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اس ولاگ میں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح رات آپ کو پتہ تھا کہ وی پی اینز وغیرہ سب پاکستان میں بند کر دیے گئے ہیں، کوئی بھی وی پی اینز کام نہیں کر رہا، بٹ دو تین ہیں، ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے کون کون سے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلیں جی، ہم دیکھتے ہیں۔ پاکستان حکومت اربوں خربوں روپے خرچ کر رہی ہے اس بات پہ کہ ایک عام آدمی یا نوجوان اپنی رائے نہ دے سکے سوشل میڈیا کے تھرو پوری دنیا تک، یا اپنے ان تک جو ادارے بھی عوام کے خلاف ہی ہیں۔ کون سا عوام کے لیے ہے؟ بلکہ پاکستان حکومت چاہتی ہے کہ ٹیلی ویژن پر جو بھی خبریں چلیں وہ اشرافیہ اور ریاست کی ہی چلیں، باقی عام آدمی کی کوئی بھی خبر نہیں آنی چاہیے۔ سب کچھ بین کر دیا انہوں نے۔ کچھ ہیں جو وی پی اینز چل رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم لبنان حملے پہ۔ لبنان میں بہت ہی خطرناک اور افسوسناک انہوں نے اٹیک کیا رات اسرائیل نے، تو جس میں کہتے ہیں کہ کوئی 35 یا 40 کے درمیان لوگ شہید ہوئے ہیں، جو حسن نصر اللہ ہیں ان کے خاندان پہ۔ ان کے کوئی خاندان کے 8-9 افراد شہید ہو چکے ہیں، باقی مزید بھی ان کے ساتھ جو رہتے تھے ادھر وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین میں بھی اسی طرح انہوں نے بہت خطرناک اور بہت ہی گھٹیا ترین حملہ کیا، جس میں 35-40 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور شدید زخمی بھی ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں سب سے پہلے جو غزہ میں انہوں نے کیا ہے گولہ باری کی، اور اس کے حوالے سے اس حملوں سے صاف نظر آتا ہے آپ کو۔ ہم بتاتے چلیں کہ اسرائیل اس 2 مہینے کے جو ٹائم پیریڈ ہے، وقت کا ایک دورانیہ ہے، جب تک ڈونلڈ ٹرمپ اپنا حلف نہیں لے لیتے، وہ اپنے تمام تر مقاصد پورے کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کے خلاف، جو کہ اس نے رات لبنان میں کیا، اور اسی کے برعکس انہوں نے فلسطین میں غزہ میں کیا۔ اچھا، یہ کہا ہے کہ جب وہ آئے گا سب سے پہلے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی واضح پالیسی ہے، انہوں نے پہلے سے اعلان کیا ہوا، اور انہوں نے یہ بتا دیا تھا اس پہ سوشل میڈیا پہ کہ میں جب بھی آؤں گا میں نو وار، یعنی کہ میں کوئی بھی جنگ جاری نہیں رکھوں گا، میں تمام جنگیں بند کروں گا، اور میں جنگ پہ کوئی بھی پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جنگیں انسانوں کے خلاف ہیں اور اس میں بہت سارا نقصان ہے، پیسے کا بھی ضیاع اور خاص طور قیمتی جانوں کا بھی۔ جس طرح کہ پاکستان میں رات سنجیدہ حالات ہیں، جس طرح بلوچستان میں ہیں سنجیدہ حالات ہیں آج کل دہشت گردی کے، کوئٹہ کا جو دھماکہ ہوا ہے، خود کش دھماکہ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کی اس ناکامی کی وجہ سے۔ ہم پیپلز پارٹی کی اس کو ناکامی کہیں گے کیونکہ انہی کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے۔ ایک صوبے میں جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ وفاق سے پہلے ذمہ دار ہوتا ہے اس صوبے کا، وفاق اس کے بعد میں آتی ہے، کیونکہ تمام تر اندرونی معاملات وہاں کا جو صوبے کا وہ ہوتا ہے، داخلہ ہوتا ہے، وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کا سی ایم ہوتا ہے، چیف منسٹر، وہ ہوتا ہے، پھر جا کے وفاق پہ بات آتی ہے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے پیپلز پارٹی کی، یہ سراسر ناکامی کی طرف ہے اور دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ خیر کرے کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک پہلے وہاں پہ قتل و غارت ہوئی تھی بلوچستان میں، اس پہ بھی محسن نقوی نے کہا تھا کہ ہم بس ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، یہ سب، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور اس کو بند ہونا چاہیے دہشت گردی کو۔ ہم آپ کو بتا دیں ایک اور، کیونکہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، پوری دنیا میں اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں تو وہاں کے سیکورٹی ادارے متعلقہ لوگوں کو قصوروار ٹھہرا کر اس پہ قانونی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایسی کوئی بھی بات نظر نہیں آ رہی، بٹ کچھ انکوائری ہو رہی ہے، تو ادارے ہیں جو سیکورٹی ادارے ہیں، یہ انویسٹیگیشن ادارے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے گا، اس عمل کو اور اس دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا ہمیں، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت بڑے ظلم و ستم اور خاص طور اس ملک کے ساتھ ہو رہے ہیں۔
آ جائیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ان وی پی اینز پہ جو پاکستان میں چل بھی رہے ہیں اور نیٹ کا کیا بندش تھا اور کیا مسئلہ تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اس حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تمام وی پی اینز کام نہیں کر رہے، کچھ وی پی اینز ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جو فری میں کام کر رہے تھے وہ بند ہو چکے ہیں، جو پیڈ ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ انہوں نے لوٹنے کا ایک اس حکومت نے کمپنی کے ساتھ مل کے ایک پلان کیا ہے جو کہ لوگوں کو لوٹا جائے۔ رات جس طرح نیٹ کی سپیڈ بہت ہی سلو تھی، سست تھی، ہم نے شاید سمجھا کہ ہمارے پیکیجز اینڈ ہو گئے ہیں، کوئی بھی اپلیکیشن نہیں چل رہی تھی، ٹک ٹاک، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، کچھ بھی، ٹویٹرز تو ویسے بھی نہیں تھے، تو اس کے لیے مسئلہ ہو رہا تھا۔ اس لیے حکومت بار بار تجربے کر رہی ہے اور اس تجربوں میں سیکھ وہ کچھ نہیں رہی، نقصان کر رہی ہے، وہ خود کا کر رہی ہے اور اس ملک کا کر رہی ہے، اربوں روپے خرچ بھی کر رہی ہے اور پاکستانیوں کو اپنی رائے دینے سے روکا بھی جا رہا ہے۔ بس رائے وہی ہوگی جو ٹیلی ویژن پہ چلے گی، جو اشرافیہ کی رائے ہوگی۔ اچھا، اور ہم کچھ خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، آ جائیں آپ، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو رائے پاکستان ایلیٹ چاہتی ہے یا جو پاکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ ان کی طرف سے چلاؤ تو اسی طرف چلایا جائے، نہ کہ عوامی رائے کی فکر ہے اور نہ ہی عوام کا کوئی مینڈیٹ ہے۔ مینڈیٹ تو ویسے بھی انہوں نے عوام کا پہلے سے چھین لیا تھا، اب اس عوام سے ان کی رائے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کچھ وی پی اینز ہیں جو کام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لینا۔ نمبر 1 وی پی این ہے ایکسپریس وی پی این، یہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے، میں نے خود بھی یوز کیا، یہ ایک ہی میں نے یوز کیا۔ جو دوسرا ہے نارڈ وی پی این، یہ بائی کرنا پڑتا ہے، ہم نے آج سے 6-7 مہینے پہلے یہ بائی کیا تھا، یہ ٹک ٹاک کے حوالے سے ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ اس پہ کوئی آفر تھی یعنی کہ $90 کی 2 ایئر، ہم نے وہ بائی کر لیا تھا، ابھی بھی وہ ہے ہمارے پاس، بٹ ہم نے اس کو اس چیز کے لیے کام نہیں کیا، ہم نے دوسرا بائی کر لیا تھا۔ پھر یہ بھی اچھی طرح سے کام کر رہا ہے۔ ان وی پی اینز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور جو باتیں ہیں حکومت کی کہ ہم 4G اور 5G پہ جائیں گے، یہ کسی بھی 5G یا 4G پہ نہیں جائیں گے اور نہ ہی یہ G پہ جائیں گے، یہ بس جائیں گے تو جی حضوری سر جی پہ جائیں گے، اور ان کے پلے ککھ بھی نہیں ہے 4G اور نہ ہی ان کے پلے ہے 5G۔ تھوڑا سا اہم نوٹ میں آپ کو بتا دوں، حکومت بہت جلدی ٹویٹرز کو کھولے گی، یہ ان کو کھولنا پڑے گا۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اسے ایکس کی بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا صدارتی انتخابات جیتا ہے۔ کیوں جیتا ہے؟ وہاں کی میڈیا ان کے خلاف چل رہی تھی، تو انہوں نے اپنا تمام تر جو ورکنگ ٹیم تھی انہوں نے ٹویٹرز پہ لگا دی ہے۔ ہاں، جس وقت وہاں کا میڈیا ٹرمپ کو کمزور دکھا رہا تو انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں ایکس پر لگا دی تھی اور ان کی ٹیم وہاں ورک کر رہی تھی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جی ناظرین، سوشل میڈیا کے لیے کیا اہم خبریں ہیں عمران خان کے حوالے سے اور ان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے انہوں نے کیا کہا ہے۔ سب سے پہلے ہم گنڈا پور کا بیان آپ کو بتاتے ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کر گنڈا پور نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا جو گھروں میں بیٹھ کر تحریک انصاف پر تنقید کر رہا ہے، میں اسے پی ٹی آئی کا نہیں سمجھتا اور بھاڑ میں جائے اس کی تنقید۔ گنڈا پور کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہی سوشل میڈیا کو عمران خان نے کی بورڈز واریئرز کا نام دیا تھا، اور آج تم ان کو بھاڑ میں بھیج رہے ہو، پتہ نہیں کیا ہے۔ اور انہی میڈیا کے حوالے سے آج آپ کی پوزیشن، آپ کی نہیں پی ٹی آئی کی پوزیشن مضبوط ہے پوری دنیا میں۔ کیونکہ پیپلز پارٹی کیوں پیچھے ہے، نون لیگ آج کیوں پیچھے ہے؟ ان کی کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہے، ان کے کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو ان کو کسی لاپرواہی کی وجہ سے بھی سپورٹ کرتے ہوں، کسی لالچ کی وجہ، بے بنیاد لالچ سے بھی سپورٹ کرتے ہوں، کسی لالچ کی انہیں فکر بھی نہیں ہوتی، اور آج آپ ان کو یہ پیغام دے رہے ہو۔ ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ ان سے معافی مانگیں، معذرت کریں، اور ان کو پی ٹی آئی کی وہ ٹائیگر جماعت کہیں جو کہ کی بورڈز پر بیٹھ کے اپنی جنگ لڑ رہی ہے اور آپ کی آواز کو دوسروں تک پہنچا رہی ہے۔ لیڈرشپ، وہ جس طرح ارشد شریف نے کہا تھا نا کہ میڈیا آپ کو تو صرف آئینہ دکھاتا ہے، کہ اگر آپ کا اس آئینے میں چہرہ بدنما نظر آتا ہے تو
آئینہ نہ توڑیں، اپنی شکل بدلیں۔ یہی تھا ہمارا ولاگ اور ہمیں دیں اجازت۔